السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے ماجد علی اور آپ دیکھ رہے ہیں علمی انٹرٹینمنٹ۔ دوستو، آج ہم کچھ فریزز کے بارے میں سیکھیں گے اور یہ فریزز کے بارے میں آج ہماری پہلی کلاس ہے۔ تو آج کا پہلا فریز دیکھتے ہیں۔ فریز بھی ایڈیم جیسے ہی ہوتے ہیں، جیسا کہ ہم اپنی لاسٹ ویڈیو میں ایڈیمز کے بارے میں ہم نے پڑھا۔ تو آج ہم فریزز کے بارے میں سیکھیں گے۔ کسی دن میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر دوں گا کہ ایڈیمز اور فریزز میں کیا فرق ہوتا ہے، لیکن دوستو آج ہم فریزز کے بارے میں سیکھیں گے اور آج کا پہلا فریز دیکھتے ہیں۔ دوستو، ہمارا جو آج کا پہلا فریز یا فریزل ورب ہے وہ ہے ابائڈ بائی۔ ابائڈ بائی کا اردو میں جو مطلب ہے وہ ہے پابندی کرنا، یعنی کسی بات کو پورا کرنا، کسی بات پر مکمل طور پر عمل کرنا۔ تو پابندی کرنا، اس کا جو فریز ہے وہ ہے ابائڈ بائی۔ اس کا سینٹینس ہے دوستو، وی مسٹ ابائڈ بائی آور پرومس، یعنی ہمیں اپنے وعدوں کی پابندی کرنی چاہیے۔ وی مسٹ ابائڈ بائی آور پرومس۔ دوسرا جو فریز ہے دوستو وہ ہے ایکٹ اپون۔ بہت ہی مشہور فریز ہے، آپ لوگوں نے یقیناً اسے کہیں نہ کہیں سنا ہوگا یا پڑھا ہوگا۔ تو ایکٹ اپون کا اردو میں جو مطلب ہے وہ ہے عمل کرنا۔ اس کا سینٹینس ہے دوستو، ہی ڈڈ ناٹ ایکٹ اپون مائی ایڈوائس اینڈ فیلڈ، یعنی اس نے میری نصیحت پر عمل نہیں کیا اور وہ ناکام ہو گیا۔ ہی ڈڈ ناٹ ایکٹ اپون مائی ایڈوائس اینڈ فیلڈ۔ تیسرا فریز ہے دوستو اکاؤنٹ فار۔ اس کی جو اردو میں ترجمہ ہے، اس کا جو مطلب ہے وہ ہے توجہ دینا۔ توجہ دینا، اکاؤنٹ فار۔ اوپر جیسا میں نے جملہ لکھا ہے اسی جملے سے مشابہت، اسی جملے سے ملتا جلتا جملہ میں نے نیچے بھی لکھا ہے کہ ہی ڈڈ ناٹ اکاؤنٹ فار مائی ایڈوائس اینڈ فیلڈ۔ اوپر ہم نے لکھا تھا کہ ہی ڈڈ ناٹ ایکٹ اپون مائی ایڈوائس اینڈ فیلڈ، نیچے ہم نے لکھا ہے ہی ڈڈ ناٹ اکاؤنٹ فار مائی ایڈوائس اینڈ فیلڈ۔ تو یہ میں نے اسٹوڈنٹس کی آسانی کے لیے لکھا ہے۔ اگر اسٹوڈنٹس زیادہ سے زیادہ سینٹینسز کو یاد نہیں کر سکتے تو اس طرح سینٹینسز کو کسی دوسرے ایڈیمز میں یا فریز میں فٹ کر کے صحیح طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ تو ہی ڈڈ ناٹ اکاؤنٹ فار مائی ایڈوائس اینڈ فیلڈ کا جو مطلب یا ترجمہ ہوگا وہ ہے کہ اس نے میری نصیحت پر توجہ نہیں دی اور ناکام ہو گیا۔ ہی ڈڈ ناٹ اکاؤنٹ فار مائی ایڈوائس اینڈ فیلڈ۔ چوتھا جو ہمارا فریز ہے دوستو وہ ہے ایم ایٹ۔ ایم یعنی نشانہ، اردو میں اس کو نشانہ کہتے ہیں، اور ایم ایٹ یعنی نشانہ باندھنا، یعنی کسی کو اپنے نشانے پر لینا، کسی کے اوپر اپنا نشانہ ٹکانا، نشانہ باندھنا۔ تو اس کا سینٹینس دیکھتے ہیں دوستو۔ اس کا سینٹینس ہے دی ہنٹر ایمڈ ایٹ دی برڈ اینڈ فیلڈ، یعنی شکاری نے پرندے پر نشانہ باندھا مگر ناکام رہا۔ دی ہنٹر ایمڈ ایٹ دی برڈ اینڈ فیلڈ۔ ہمارا جو پانچواں فریز ہے دوستو وہ ہے اگری ود۔ اس کا جو اردو میں مطلب ہے وہ ہے کسی تجویز سے متفق، یعنی کسی کی صلاح یا کسی کے مشورے پر راضی ہونا یا رضامندی کا اظہار کرنا۔ تو اس کو ایگری نہیں پڑھتے دوستو، اس کی پروننسیشن جو اصل میں ہے وہ ہے اگری ود۔
تو اس کا سینٹینس دیکھتے ہیں دوستو. ہی ڈڈ ناٹ اگری ود می، یعنی وہ میری تجویز سے یا مجھ سے متفق نہیں ہوا. ہمارا جو آخری فریز ہے آج کا دوستو وہ ہے اگری ٹو، یعنی کسی بات پر راضی ہونا. یہ اگری ود جیسا ہی ہے، تو اس کا مطلب جو اردو میں ہے وہ ہے کسی بات پر راضی ہونا. اوپر والے کا جو مطلب تھا وہ تھا کسی تجویز سے متفق ہونا. تو اس کا اس کا جو سینٹینس ہے وہ دیکھتے ہیں دوستو. ہی اگریڈ ٹو مائی ایڈوائس، یعنی اس نے میری نصیحت پر رضامندی کی یا رضامندی کا اظہار کیا. اگری ود کا جو سینٹینس ہے وہ ہے ہی ڈڈ ناٹ اگری ود می. اگری ٹو کا سینٹینس ہے ہی اگریڈ ٹو مائی ایڈوائس. تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو جس میں ہم نے کچھ امپورٹنٹ فریزز کے بارے میں سیکھا، فریزل وربس کے بارے میں سیکھا. امید ہے آپ لوگوں کو ویڈیو اچھی لگی ہوگی. ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک، شیئر اور کمنٹ ضرور کیجئے گا، اور اگر آپ لوگ چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن پر بھی ضرور کلک کر دیجئے گا. شکریہ. اللہ حافظ و ناصر.